واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 29۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہر ویڈیوز کے آخر میں کمنٹس اور لائک کریں تاکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 2 یا 3 ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلے واقعات کی جانب۔ معزز ناظرین، پہلی ہجرت حبشہ سے واپسی ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ میں تھا۔ اس کے باوجود کفار قریش نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن و سلوک کی جو خبر ملی تھی، اس پر وہ نہایت چیبہ جبیں تھے۔ ناظرین، یہ حال دیکھ کر اوائل 6 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ ناظرین، دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئی تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکنے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ پہنچ گئیں۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے بعض اس دوسرے قافلے میں بھی شریک ہو گئے۔ دوسری بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مع زوجہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ مع زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کی۔ ناظرین، ان کے علاوہ عبید اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ مع زوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ ناظرین، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ دونوں خواتین یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی اور ازواج مطہرات کے پاکیزہ لقب سے مشرف ہوئی۔ دیگر مہاجرین میں ابو جہل کے سوتیلے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس مکہ عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن حزام ابن خویلد رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ کی وفات حبشہ جاتے ہوئے راستہ میں سانپ کاٹنے سے ہوئی۔ ناظرین، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ناظرین، جن کے بطن سے حبشہ میں 3 فرزند پیدا ہوئے۔ حبشہ جاتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو نجاشی کے نام ایک تعارفی خط دیا تھا۔ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ بادشاہ حبشہ کے نام میں اس خدا کی تعریف تمہیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ مقدس، سلامتی والا، امان دہندہ اور سلامت رکھنے والا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے حاملہ ہوئی، جیسا کہ خدا نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں تجھے خدا وحدہ لا شریف کی طرف بلاتا ہوں اور یہ کہ تو میری اتباع کرے اور مجھ پر نازل شدہ چیز پر ایمان لائے، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں اور میں تجھے اور تیرے
لشکروں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے پیام پہنچا دیا اور بہی خواہی کی ہے، اب تم میری بہی خوانہ نصیحت کو قبول کرو، اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمانداری کر اور تکبر چھوڑ دے، سلام اس پر جو ہدایت پر چلے۔ ناظرین، اس تعارفی خط کے واقف کارانہ انداز سے گمان ہوتا ہے کہ شاید نبوت سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حبشہ بسلسلہ تجارت تشریف لے گئے ہوں دیگر مکی تاجروں کے ساتھ، اس لیے پہلی بار مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حبشہ میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا واقف کارانہ انداز بتلاتا ہے۔ ناظرین، حبشہ کا پایہ تخت اس زمانے میں اکسوم تھا، بعد میں عدیس ابابا پایہ تخت بنا۔ اس وقت کے نجاشی حکمران کا نام اسمحا تھا۔ ناظرین، یہ فرمانروا اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ ناظرین، مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش۔ ناظرین، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے دوسرے قافلہ میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد شامل تھا، اس لیے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمان حبشہ میں چین سے رہنے لگے۔ یہ خبر سن کر قریش مکہ بہت مضطرب ہوئے۔ یہ مسئلہ دارالندوہ میں پیش ہوا اور بعد غور و خوض طے کیا گیا کہ ایک سفارت نجاشی کے پاس بھیجی جائے۔ چنانچہ عمرو بن العاص، بعد میں وہ فاتح مصر، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کا ماں جایا بھائی کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت سے تحفے دے کر حبشہ روانہ کیا گیا۔ ناظرین، انہوں نے حبشہ جا کر سب سے پہلے نجاشی کے امراء اور مذہبی پیشواؤں بطریقوں سے ملاقات کی اور ان سے نجاشی کے دربار میں اپنے معروضہ کی تائید کرنے کی درخواست کی۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر کے اپنا مدعا عرض کیا۔ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائی دین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ ناظرین، دوسرے دن مسلمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ترجمان بنا کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ناظرین، اندر داخل ہونے سے قبل انہوں نے آواز دی، بادشاہ سلامت، اللہ والوں کا گروہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ناظرین، نجاشی نے یہ آواز سن کر دربان سے کہلوایا کہ ان کلمات کو پھر سے دہرائیں۔ مسلمانوں نے ان کلمات کو دہرایا تو نجاشی نے جواب میں کہا، اللہ کے حکم سے داخل ہو جاؤ کہ تم اس کی ہی حفاظت میں ہو۔ مسلمان السلام علیکم کہتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، لیکن نجاشی کو سجدہ نہیں کیا تو عمرا نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔
نجاشی۔ ناظرین، مسلمانوں نے جواب میں کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار قریش سے کچھ سوالات کیے۔ ناظرین، عمر بن العاص نے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، انہوں نے اسے چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔ ناظرین، نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ہی ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ ناظرین، انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے بت پرستی کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے، جسے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، جن پر بذریعہ وحی اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے دربار میں راہبوں، مذہبی پیشواؤں اور علماء کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روز قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آئے گا؟ ناظرین، انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، ایک رسول ضرور آئے گا جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس رسول پر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا، اور جو ان کے ساتھ کفر کرے گا وہ مجھ سے کفر کرے گا۔ ناظرین، یہ سن کر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عرب جاہلیت کی حالت اور اسلامی تعلیمات کا بہترین خلاصہ پیش کیا۔ اہل بلاغت نے ابلغ الخطبات کا نام دیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے ہی واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو چین سے رہنے دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام برے کاموں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ آخر ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں نکل آئے، دوسروں کی بجائے آپ کے پاس آنا پسند کیا، اس امید پر کہ اے بادشاہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ ناظرین، نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات کی خوش الہانی سے تلاوت کی، جس سے سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ ناظرین، یہ کہہ کر نجاشی نے سفرائے قریش سے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ مسلمان مہاجروں سے مخاطب ہو کر بولا، جاؤ میری مملکت میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ پھر 3 بار کہا، اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے گا تو اس پر تاوان لگے گا۔ ناظرین، یہ سنتے ہی قریش کے دونوں سفراء بڑی بے آبرو ہو کر دربار سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن العاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، اللہ کی قسم، کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ناظرین، عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر
عمر بن العاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ ناظرین، دوسرے دن عمر بن العاص نے دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کیا، حضور، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ ناظرین، نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ تمام راہب اور علماء بھی دربار میں بلائے گئے۔ مسلمانوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عیسائی ہے۔ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ ناظرین، نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ ناظرین، یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ، جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پادری اور راہب جو دربار میں موجود تھے، ناظرین، نہایت برہم ہوئے۔ ان کے نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر ناکام نکل آئے۔ نجاشی نے حکم دیا کہ قریش کے وفد کے تمام تحائف واپس کر دیے جائیں اور وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ وہاں بہترین ملک میں بہترین پڑوسی کے ساتھ مقیم رہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 30 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔